فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر بندگی کا قریب نام بدل جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر آئے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے سائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، باتیں بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاج آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، ہمارے پاکستان کے مدارس میں پڑھائی ان کی شروع ہوتی ہے رمضان کے بعد شوال کے 20-25 کو، اور پھر یہ ہے کہ یہ رجب تک سلسلہ چلتا ہے، 2-3 امتحانات ہوتے، سبق نہیں ہوتا، اور امتحانات کے دوران یہ کہ درس بند ہوتا ہے، طلبہ تیاری کرتے امتحانات کے لیے۔ ہفتہ 2 ہفتے کے لیے برادر مکرم مولانا اسماعیل صاحب اور اسی طرح کلیم الرحمان مولانا عبداللہ صاحب میاد، ان کے کہنے پر یہاں حاضر ہوئی۔ ہم باربیڈوس گئے تھے اور وہاں سے یہاں آپ کی مبارک چہروں کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ ہم یہاں ٹہلنے کے لیے اور کھانے کے لیے آئے ہیں، یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ علماء چونکہ آپ کے پاس موجود ہے، اور مجھے شرم بھی آتی ہے کہ آدمی اگر تھوڑی سی رٹی ہوئی تقریر ہو بھی، وہ بھی آدمی علماء کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ